السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اما بعد۔ یوسف علیہ السلام قید خانے میں گئے ہیں، دو لڑکے یا دو جوان جو ہیں ان کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے اس بات کو ذکر کیا کہ ہم آپ کو محسنین میں سے دیکھتے ہیں، ہمارے خواب ہیں، آپ ہمیں اس کی تعویل بتائیں، ہمیں اس کی حقیقت بتائیں۔ اور یوسف علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ان دونوں کے سامنے کچھ بات رکھی، ان کو کہا کہ تمہارے کھانا آنے سے پہلے جو تمہارا مطالبہ ہے میں وہ تو تمہیں بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے یوسف علیہ السلام نے کچھ بات ذکر کی، اور وہ کیا کہ انی ترکت ملت قوم، میں نے وہ قوم کے اس راستے کو چھوڑ دیا ہے، یا اس قوم کے راستے کو چھوڑ دیا ہے جو کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتی اور آخرت کا کفر کرتی ہے۔ اب بات کیا ہے کہ دو لوگ آئے ہوئے ہیں، سوال پوچھ رہے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ میں راستے میں کوئی جا رہا ہے، میں اس کو پکڑوں اور اس کو میں کوئی بات بتانے کی کوشش کروں، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا لیول آف انٹرسٹ جو ہے وہ الگ ہوگا، بھائی ایک شخص کون آ گیا پتہ نہیں مجھے کیوں کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایک دوسرا شخص جو کہ خود آپ کے پاس آیا ہے اور آپ سے وہ کوئی سوال کر رہا ہے، آپ سے وہ کوئی چیز پوچھ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا لیول آف انٹرسٹ آپ کی بات میں بالکل الگ ہوگا، آپ جو کہیں گے وہ غور سے سنے گا، اس کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ویلیوبل انفارمیشن ہے، اس لیے تو آ کے آپ سے پوچھ رہا ہے۔ اب یہ دونوں آئے ہیں یوسف علیہ السلام سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے۔ اب یوسف علیہ السلام کو پتا ہے کہ یہ دونوں میری بات سنیں گے، تو یوسف علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ان کے خواب سے زیادہ امپورٹنٹ بات پہلے رکھی۔ خواب کی تعویل انہوں نے پوچھی ہے تو وہ بتائیں گے، انہوں نے کہا میں بتاؤں گا، یعنی کیا مطلب ہے کہ میں نے آپ سے کمٹمنٹ بھی کیا ہے، تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے آپ نے، اور میں جو بات بتا رہا ہوں اب وہ غور سے سننی ہے۔ اور کیا کیا آگے؟ ایمان کی دعوت رکھی۔ واتبعت، جو آج کی آیات ہیں، آیت نمبر 38، اتبعت ملت آبائی، پہلے بتایا کہ میں نے کس قوم کو چھوڑ دیا ہے، میں نے اس قوم کو چھوڑ دیا ہے، اس قوم کے راستے کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتی، جو آخرت کا انکار کرتی ہے۔ تو اب سوال یہ کہ جب آپ نے ایک کو چھوڑا ہے تو کسی دوسرے کو اختیار بھی تو کیا ہوگا نا، آپ نے اگر ایک چیز کو چھوڑا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس کوئی بیٹر آپشن ہوگا، تو وہ بیٹر آپشن بتا رہے ہیں کہ اس سے زیادہ، بہت زیادہ، بلکہ ایک گمراہی کو چھوڑ کے میں نے حق کا راستہ اختیار کیا، اور وہ حق کیا ہے؟ اتبعت ملت آبائی۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا اتبعت، میں نے پیروی کی ہے، ملت آبائی، اپنے والد، یعنی میرے جو آبا ہیں، میرے جو والد ہیں، ان کے راستے کی۔ کون سے والد؟ ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یہ میرے والد ہیں جن کے راستے کی میں نے پیروی کی ہے۔ اب سوال آتا ہے کہ یہ آپ کے والدین جو ہیں، یا آپ کے جو آبا ہیں، ان کا راستہ ہے کیا؟ تو انہوں نے بتایا ما کان لنا، ہمارے لیے نہیں ہے، یعنی ہمارے لیے لائق نہیں ہے، ان نشرک باللہ من شیء، کہ ہم اللہ کے ساتھ کوئی چیز بھی شریک ٹھہرائے، کوئی چیز بھی، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی چیز پہ اتنا ایمفیسس میں کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اسلوب ذکر کیا ہے نا کہ ان نشرکا، کہ ہم شرک کریں باللہ، اللہ کے ساتھ، من شیء، آپ نے ویسے یہ پڑھا ہے جیسے شیء، اس کے آخر میں جو تنوین آ رہی ہے، ٹھیک ہے، جو نون کا ساؤنڈ آ رہا ہے، شیءن، شیئن، شیئن، یہ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ تنوین کیا بتا رہی ہے؟ کیا ہے معذرت؟ نکرہ، بارک اللہ فیکم، نکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تنوین آ رہی ہے تو وہ نکرہ ہوتا ہے، نکرہ میں اسپیسیفیکیشن نہیں ہوتی، خاص نہیں کیا جا رہا ہوتا کسی چیز کو۔ کتابن، کوئی بھی کتاب، ٹھیک ہے، قلمن، کوئی بھی قلم ہو سکتا ہے، تو شیئن سے ویسے ہی مراد تھی کوئی چیز، ٹھیک ہے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ شیئن بھی اگر ہوتا تو اس میں بھی معنی یہ ہوتا کہ کوئی بھی چیز شریک نہ کرے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے من بھی ایک ذکر کیا، یہ ویسے کہلاتا ہے من زائدہ، ایڈیشنل ہے، لیکن یہ تاکید کا معنی دیتا ہے کہ کوئی بالکل سنگل، ایک چھوٹی بڑی کسی بھی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ اس کو شریک ٹھہرا سکیں، نہ کوئی مخلوق، نہ کوئی پتھر، نہ کوئی حجر، نہ کوئی درخت، نہ کوئی شجر، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی انسان، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ ہمارا راستہ یہ ہمیں اجازت دے کہ ہم اللہ کے ساتھ اس کو شریک ٹھہرائیں۔ میرے آبا کا کیا راستہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا کیا راستہ ہے، اسحاق علیہ السلام کا کیا راستہ ہے، یعقوب علیہ السلام کا کیا راستہ ہے، کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے، جو اللہ کا حق ہے ہم صرف اللہ ہی کو دیتے ہیں، اور اس کا حق کیا ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام نے کیا ذکر کیا؟ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا،
اپنی طرف اس کی نسبت نہیں کی کہ ہم نے کوئی تیر مارا ہے کہ ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں، بلکہ کیا ذکر کیا، ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کے فضل میں سے ہے ہم پر، ٹھیک ہے، اللہ کے فضل مختلف طرح کے ہیں ہم پر، اور اس میں سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس کا ہم پر فضل کیا ہے کہ اس نے ہمیں موحد بنایا، اس نے ہمیں توحید کے راستے پر چلایا ہے، اس نے ہمیں یہ سمجھ دی ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر۔ اگر اللہ ہم پر یہ فضل نہ کرتا تو ہم بھی گمراہ ہوتے۔ انسانوں کی اکثریت جو ہے، شیطان نے وعدہ کیا تھا، شیطان نے مہلت مانگی تھی کہ اللہ مجھے مہلت دے، میں ان کو گمراہ کروں گا اور ان کی اکثریت کو تو شکر گزار نہیں پائے گا، تو اپنے راستے پر نہیں پائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں، میرے جو مخلص بندے ہوں گے، میرے جو خالص بندے ہوں گے، وہی جو ہیں وہ میرے راستے پر رہیں گے۔ تو کثرت جو ہے وہ انسانوں کی گمراہی کی طرف ہے، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر کہ ہم توحید والے ہیں۔ وَعَلَى النَّاسِ، اور لوگوں پر بھی اللہ کا یہ فضل ہے، توحید کا راستہ مل جائے، شرک سے چھٹکارا مل جائے، شرک سے انسان بچ جائے، یہ اللہ کا فضل ہے انسان پر۔ لیکن یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، لَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، اکثر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اکثر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زیادہ تر، اکثر الناس، کہ لوگوں کی زیادہ جو تعداد ہے نا، زیادہ جو یعنی لوگوں کی جو کثرت ہے، لا یشکرون، ان کا معاملہ کیا ہے کہ وہ شکر گزاری اختیار نہیں کرتے، یعنی کہ وہ انکار کرتے ہیں، وہ کفر کر جاتے ہیں، وہ شرک کر جاتے ہیں، وہ نعمتوں کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے۔ کتنے ہی ہیں کہ وہ، یعنی آپ کتاب التوحید پڑھیں، اس میں آگے جا کے انشاءاللہ آپ کے پاس اس بات کا ذکر آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ کچھ لوگ بارش ہوئی تو انہوں نے کیا کہہ دیا کہ ہمیں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ملی۔ ان کو کچھ چاہیے ہوتا ہے تو وہ فلاں بت سے مانگتے ہیں، فلاں ہستی سے مانگتے ہیں، فلاں چیز سے مانگتے ہیں کہ اے غوث، اے فلاں ہمیں اولاد دے دے، ہمارے ہاں بارش کر دے، ہمیں مشکلات سے بچا لے۔ یہ لوگوں کی روش ہے۔ اللہ جو ان کا رب ہے، ان کو زندگی دیتا ہے، ان کو ساری نعمتیں عطا کرتا ہے، اور وہ ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ لیکن اکثر الناس لا یشکرون، کہ لوگوں کی اکثریت کیسی ہے کہ وہ شکر گزاری کا راستہ اختیار نہیں کرتے۔ اور یہ اسلوب، یہ بات کہ لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ حق کے راستے پر نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو قرآن میں مختلف جگہوں پہ جو ہے ذکر کیا۔ تو بنیادی طور پہ یعنی قرآن اس چیز کی طرف ہمیں بتاتا ہے کہ انسان لوگوں کی اکثریت کو، یعنی میجورٹی کو، حق کا معیار نہ بنائے۔ کبھی بھی یہ جو ہے ہمارے پاس دلیل نہیں ہو سکتی کہ چونکہ اکثریت یہاں پہ ہے اس وجہ سے یہ راستہ ٹھیک ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر اکثریت کی پیروی کریں گے تو اکثریت تو انسانوں کی گمراہی کی طرف لے جائے گی۔ تو لوگوں کی اکثریت کبھی بھی ہمارے لیے حق کا معیار نہیں ہو سکتی کہ ہم کہیں کہ ایک بات صرف اس وجہ سے حق ہے کہ لوگوں کی اکثریت یہاں پہ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ حق وہاں پہ ہے جہاں پہ دلیل ہے، جہاں پہ قرآن و سنت کی بات ہوگی وہی حق ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو حق سے پہچانو، حق کو لوگوں سے نہ پہچانو۔ لوگ حق پہ ہوں گے تو وہ صحیح ہوں گے، چاہے وہ کمی کیوں نہ ہو۔ آپ نے وہ حدیث پڑھی ہے، مجھے پورا گمان ہے، پوری امید ہے انشاءاللہ کہ آپ لوگوں نے وہ حدیث پڑھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے امتیں دکھائی گئیں، تو ایسے انبیاء کا بھی ذکر کیا کہ ان کے ساتھ 3 لوگ، 5 لوگ، 2 لوگ، ایک شخص، حالانکہ ایسے بھی انبیاء کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا، یعنی ان کے وقت کی اکثریت نے انکار کیا، نہیں مانے۔ نوح علیہ السلام کا آپ پڑھ رہے ہوں گے یا پڑھ لیں گے انشاءاللہ، ان کی بھی قوم کی اکثریت نے انکار کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے اس وقت بھی لوگوں کی اکثریت نے انکار کر دیا۔ تو اکثر لوگ جو ہے، کبھی بھی ذہن میں یہ نہ آئے کہ بھئی ہماری فیملی میں تو اکثر لوگ ایسا نہیں کرتے۔ لوگ کہتے ہیں نا، آپ بتائیں یہ راستے میں، مطلب اگر یہی بات حق ہے تو دوسروں کو کیوں سمجھ میں نہیں آتی، اتنے لوگ کیوں اس راستے کی پیروی نہیں کرتے؟ بھئی یہ کرائٹیریا نہیں بنتا، کیونکہ لوگوں کی اکثریت تو شیطان کے راستے کو فالو کرنا چاہے گی۔ آپ ابھی بھی اگر رینڈملی 100 لوگ اٹھائیں اور ان کو 2 راستے دیں، ایک مشکل راستہ، ایک آسان راستہ، تو لوگ کیا اختیار کریں گے؟ آسانی کا راستہ اختیار کریں گے۔ ایک آپشن دیا جائے لوگوں کو کہ بھئی آپ صبر کریں، اپنی خواہشات پہ ویٹ کریں اور آپ کو بعد میں بڑھ کے جو ہے اس سے اجر ملے گا، اور دوسروں کو کہا جائے کہ بھئی آپ کی خواہش ہے، آپ اس کو فوراً پورا کریں، تو ایک لوگوں کی کثیر تعداد ہوگی جو کہ فوراً خواہش کو پورا کرنے میں جو ہے وہ بہتری سمجھے گی، کہے گی کہ یار بعد کا کون ویٹ کرے، 5 سال کون ویٹ کرے، 3 مہینے بھی کون ویٹ کرے، ابھی جو ہو نا وہ دے دو۔ تو یوسف علیہ السلام ان دونوں کو سمجھا رہے ہیں کہ میں نے توحید کا راستہ اختیار کیا ہے، اور یہی راستہ ہے جو کہ میرے آبا نے، جو انبیاء گزرے ہیں، انہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے، اور یہ اللہ کا ہم پر بھی فضل ہے، لوگوں پر بھی فضل ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت شکر گزاری کا اختیار نہیں کرتی۔ پھر یوسف علیہ السلام نے ان سے سوال کیا۔ اب دیکھیں یہ تربیتی انداز دیکھیں کیسا ہے کہ سامنے والا سائل آیا ہے، انٹرسٹ کے ساتھ آیا ہے، اس کے انٹرسٹ کو کیپٹلائز کیا جا رہا ہے، اس کے انٹرسٹ کو جو ہے یوٹیلائز کیا جا رہا ہے کہ اب وہ سنے گا،
تو اس کو اگر سننا ہی ہے تو کیوں نہ اس کو وہ بات بتائی جائے جو کہ اس کی آخرت بہتر کر دے گی. میں اس کے خواب کی حقیقت بھی بتا دوں گا، خواب کی تعویل بھی بتا دوں گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ خواب کی تعویل، اور جیسے آگے ذکر آئے گا کہ وہ ہو سکتا ہے ان کی دنیا میں تو کچھ بہتری کر دے لیکن آخرت خراب کر دے، یا ایک کی تو دنیا بھی شاید بہتر نہ ہو جو اس کو بتایا جائے گا، لیکن زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے کہ دنیا جیسی ہو تو ہو، آخرت اگر ان دونوں کی بہتر ہو جائے، کہ اگر اللہ نہ کرے یہ بھی شرک کے راستے پر ہو تو یہ توحید کے راستے پر آ جائے. تو ان سے اب ان کو انگیج کیا جا رہا ہے اور ان سے سوال کیا جا رہا ہے، یا صاحب السجن. حسن آپ کا کوئی سوال ہے؟ آپ کا ہینڈ ریزڈ ہے. جی اگر آپ نے ایک فریز سنا ہو ذہن میں، کس طرح کے سوالات ہیں؟ بارک اللہ فیک. بارک اللہ بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیرا کثیرا. آپ کی بات بالکل صحیح ہے، یہ کنسرن بالکل جو ہے اپنی جگہ پر ویلڈ ہے، کہ یعنی یہ دین ہمیں یہ بھی انکریج نہیں کرتا کہ بہت زیادہ جو ہے آپ مستقبل کی فکر کریں، ایسی بات بھی نہیں ہے. رازق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، وہ رزق دے گا. میرا جو فی الحال جو پوائنٹ تھا وہ یہ کہ عموماً اگر آپ انسانوں کو دیکھیں کہ آپ کو ایک آپشن دیا جائے کہ ابھی آپ کی ایک خواہش پوری ہو جائے، ایک یہ آپشن ہے کہ ابھی آپ کی ایک امیجیٹلی خواہش پوری ہو جائے لیکن آپ کو کچھ کم فائدہ ہو، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ کچھ صبر کر لیں، کچھ آپ محنت کر لیں اور اس کا آپ کو مستقبل میں زیادہ بہتر فائدہ ملے گا. ٹھیک ہے، آپ نے صبر کرنا ہے، آپ نے محنت کرنی ہے اور آپ کو مستقبل میں زیادہ فائدہ ملے گا. اس کی اگزامپل، اب آپ کے پاس ایک آپشن ہے کہ آپ آج جو ہے ایک بیج زمین میں بوئیں. ٹھیک ہے، اب یہ بیج جب آپ بوئیں گے تو کیا آپ کو آج رات کو ہی پھل ملنا شروع ہو جائے گا؟ آج سے اگر آپ اپنی صحت پر محنت کرنے کی کوشش کریں، اس کے لیے آپ ہیلدی لائف سٹائل اگر اختیار کرتے ہیں، آپ اپنی نیند کو صحیح کرتے ہیں، آپ اپنے کھانے پینے کو صحیح کرتے ہیں، آپ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو ٹھیک کرتے ہیں، تو کیا آج رات سے ہی آپ کی ہیلتھ بہتر ہو جائے گی، یعنی آپ کو امپرومنٹ دکھنا شروع ہو جائے گی؟ ضروری نہیں ہے. اس کے فوائد کب ہوں گے؟ وہ بیج بوئیں گے، وہ بیج بڑا ہوگا، اس پہ محنت کرنی پڑے گی، اس کی کیئر کرنی پڑے گی، پھر جا کے کوئی درخت جو ہے سال میں، کوئی 3 سال میں، کوئی 10 سال میں، پھر وہ جا کے جو ہے وہ پھل دینا شروع کرے گا. آپ آج سے محنت کریں گے، ہو سکتا ہے آپ کو 3 مہینے بعد اپنی ایفرٹس کا اپنے جسم پر، اپنی زندگی پر، اپنے موڈ پر جو ہے اس کا افیکٹ محسوس ہو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک امیجیٹ گریٹیفیکیشن کہ یار بس ابھی حاصل کر لو، چاہے بعد میں چیز کمپرومائز ہو رہی ہو. ٹھیک ہے، بعد میں چیز کمپرومائز ہو رہی ہو. حالانکہ ہم اپنے بڑوں کو اگر دیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑوں میں، مجھے یاد ہے کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، ایک پروجیکٹ چل رہا تھا ہمارا، اس کے لیے کچھ ریسرچ کر رہے تھے، تو مختلف کمیونٹیز کے جو بڑے تھے، یعنی بیسیکلی وہ انٹرپرینیورشپ کے حوالے سے کچھ تھا کہ جنہوں نے اپنے اپنے بزنس سیٹل کیے. تو میں ذکر کرنا چاہوں گا، مطلب اس میں کوئی آر کی بات نہیں ہے، کوئی برائی کے اعتبار سے نہیں ہے، مطلب اس میں اصل میں کمپیریزن اس طرح کا تھا کہ کراچی میں جو کچھ کمیونٹیز ہیں، جیسے چنیوٹی کمیونٹی ہے، میمن کمیونٹی ہے، دلی کمیونٹی ہے، تو اس میں چونکہ مطلب یہ کچھ برادریاں کراچی میں بھی جو ہے بزنس کے حوالے سے مشہور ہیں، تو ان کے کچھ جنریشنل ٹرینڈز دیکھنا نا کہ کس طرح کا ٹرینڈ رہا ہے. تو مجھے ابھی بھی وہ بات یاد ہے کہ ایک صاحب چنیوٹی فیملی کے تھے، انہوں نے بات ذکر کی کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے اپنا یہ بزنس سٹارٹ کیا تھا، یا ہم نے جب ابتدا کی تھی، تو ہماری اپروچ کیا تھی کہ 20% کنزیوم کر لو اور 80% یا انویسٹ کر لو یا سیو کر لو. ٹھیک ہے، 20% کنزیوم کر لو اور 80% کو جو ہے نا وہ انویسٹ کر لو، سیو کر لو. اور آج ہماری اولاد کی اپروچ کیا ہے؟ ہماری اولاد کی اپروچ جو ہے وہ بالکل الٹی ہے. وہ کہتی ہے کہ 80% کنزیوم کر لو، اگر سیو یا انویسٹ کرنا بھی ہے تو 20% کر لو. وہ کہتے ہیں ہم نے ایک عرصہ گزارا کہ ہمارے پاس اگر گاڑی تھی تو ہم نے اس کو چینج کرنے کی فکر نہیں کی. جو گاڑی ہے اگر چل رہی ہے تو ٹھیک ہے، اگر بائک ہے تو بائک بھی چل رہی ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اب کیا ہوتی ہے کہ آج جو گاڑی ہے 6 مہینے بعد نہیں، اس کو چینج کر دیں. آج اگر فون ہے، نیا ماڈل آ گیا، ضرورت نہیں بھی ہے تب بھی اس کو چینج کر دیں. تو یہ کنزمپشن کا جو ایک ایکسیسو پیٹرن ہے،
آج اگر ایک چیز کا اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بھئی کچھ فائدہ آج ہو سکتا ہے، چاہے اس میں کچھ بچت کر کے، چاہے اس میں کچھ صبر کر کے بعد کو بہتر کیا جا سکے، تو آج ہم اس مائنڈ سیٹ سے جو ہے نا تقریباً ہٹتے جا رہے ہیں۔ اور اس میں جو ہمارے سیاق میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس اعتبار سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں کیا کہا ہے ہمیں، اس دنیا میں آپ نے خیال سے رہنا ہے، اس دنیا میں آپ نے بچ بچ کے چلنا ہے، اس دنیا میں آپ کو خواہشات دی گئی ہیں، لیکن ان خواہشات کو آپ نے صرف اور صرف جائز طریقے سے پورا کرنا ہے، آپ نے حرام طریقوں کی طرف نہیں جانا ہے۔ لیکن اور جیسے مثال کے طور پہ شراب کا کیا کہہ دیا کہ شراب سے آپ نے اجتناب کرنا ہے، لیکن کیا کہا کہ اگر یہاں پہ اجتناب کر لو گے اللہ کے حکم کی وجہ سے، اللہ کی رضا کی خاطر، تو پھر اللہ تمہیں آخرت میں عطا کرے گا، اور پھر آخرت میں جب عطا کرے گا تو ایسا عطا کرے گا کہ یہاں کے جو نقصانات ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے تمہیں۔ لیکن اب ٹیسٹ کیا ہے کہ یہاں برداشت کرنی ہے، یہاں کنٹرول کرنا ہے، یہاں صبر کرنا ہے، یہاں ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، کہیں کہیں قناعت جو ہے اختیار کرنی ہے کہ ہونے کے باوجود کوشش کیا کرنی ہے کہ میں اس کو سارا کے سارا کھا نہ جاؤں، سارا کے سارا کنزیوم نہ کر لوں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا کہ بنی آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، اس کا مال یا تو وہ ہے کہ جو اس نے کھا لیا یا اس نے پہن لیا، یا وہ ہے جو اس نے آخرت میں اسپینڈ کر دیا، آخرت کے لیے اس نے بچا لیا۔ یعنی انسان کو یہ فکر بھی ہو کہ کل کو جب میں نے آخرت میں جانا ہے تو وہاں پہ میرے پاس کیا ہوگا، میں جب اللہ کے پاس جاؤں گا تو میں وہاں کے لیے کیا جو ہے انویسٹمنٹ کر کے دنیا سے آیا ہوں۔ تو یہ فکر کہ انسان دنیا کے حوالے سے یہ نہ رہے کہ بس دنیا میں ہی ہو جائے۔ ابھی آپ دیکھیں لوگ، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ دوسروں کا مال کھائے ہوئے ہیں، دوسروں کے قرضے لیے ہوئے واپس نہیں دے رہے استطاعت ہونے کے باوجود۔ فکر کیا ہے کہ بس یہاں پہ خود جا رہے ہیں، مطلب وہ گھومنے پھرنے بھی جا رہے ہیں، حتیٰ کہ لوگ حج بھی کرنے چلے جاتے ہیں، عمرے بھی کرنے چلے جاتے ہیں، اور دوسروں کے پیسے نہیں لوٹا رہے۔ سامنے والا بیچارہ مانگ مانگ کے، اس کو بھی شرم آتی ہے، تھک گیا ہے، لیکن کیا ہے کہ بس حوث ہے، ایک خواہش ہے جس کے دل میں یہ ہے۔ تو پھر آپ کی بات بھی آ جائے گی، جس کے دل میں یہ حرص ہے، اور اگر وہ حرص ابھی کی ہے کہ بھائی ابھی ہی مجھے مل جائے، سب کا سب مجھے مل جائے، ابھی مل جائے، یا بعد کی ایک حرص ہے کہ ابھی میں اتنا کنجوسی سے چلوں کہ میں اپنی ضروریات بھی پوری نہ کروں تاکہ بعد میں جو ہے سیو کر کے رکھوں، وہ بخل کی علامت ہوگی۔ تو دونوں میں فرق اس اعتبار سے ہوگا کہ اگر ایک شخص ضروریات بھی پوری نہیں ہونے دے رہا، بخل کیے جا رہا ہے، نیکی کے راستے میں خرچ ہی نہیں کر رہا کہ میں کیوں کسی غریب پر خرچ کروں، کیوں میں اللہ کے راستے میں صدقہ کروں، میرا مال کم ہو جائے گا تو میں اس کو بچا کے رکھوں یا اپنے اوپر اسپینڈ کروں، تو دونوں اپروچ میں کہیں نہ کہیں فرق کیا جائے گا۔ میرا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ خیر کے لیے انسان کو کہیں نہ کہیں کچھ صبر کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ دنیا میں ہی فوراً کرے گا، ایک اس کو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی کوشش ہوگی کہ بس میری خواہش یہاں ابتدا کیا ہوئی کہ مجھے پورا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، تو یہ اپروچ جو ہے اس کی آخرت کے لیے بہت خطرناک ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر خواہشات کی پیروی کرتے کرتے کیا ہوتا ہے، جیسے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا الہ بنا دیا ہے، یعنی اس کا ہم اور غم اپنی خواہشات ہوتی ہیں، بس ان کی پیروی کرنی ہے کہ یہاں یہ خواہش آئی، اب اس کی فکر ہی یہ رہتی ہے کہ میری یہ خواہش پوری کیسے ہو، اور اس کے لیے پھر وہ حلال و حرام کی بھی جو ہے وہ فکر نہیں کرتا۔ تو یہ کہ دنیا کو اسی نظر سے دیکھنا ہے کہ یہ دنیا میرے لیے آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پہ بوؤں اور کل جو ہے مجھے کاٹنے کو ملے، کل جو ہے مجھے اس کے فروٹس ملے، اس اعتبار سے جو دنیا کو اپروچ کرتا ہے وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ اب یوسف علیہ السلام اپنے ان ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں، یا صاحبی السجن، اے میرے قید کے ساتھیوں، سوال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک طریقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیچنگ کے وقت، پڑھاتے وقت، سکھاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، کہ افرأیت، بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کرتے تھے، جیسے آپ نے کتاب التوحید میں آپ نے حدیث پڑھی ہے کہ معاذ بن جبل ساتھ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا ان سے کہ کیا یا معاذ، کیا آپ کو پتہ ہے اللہ کا کیا حق ہے، بندوں کا کیا حق ہے؟ تو یہاں پہ یوسف علیہ السلام جو ہے اپنے ساتھیوں سے سوال کر رہے ہیں، آپ تم بتاؤ، ارباب متفرقون، ارباب جمع کس ورڈ کی جمع ہے؟ ارباب، رب کی جمع، بارک اللہ فیکم، رب کی جمع ہے ارباب، کہ یہ جو مختلف، اور متفرقون مختلف، ٹھیک ہے، الگ الگ، تفرقہ جیسے ہوتا ہے نا فرق، تو یہ جو تم نے متفرق ارباب ماننا شروع کر دیے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو تم نے مختلف خدا ماننا شروع کر دیے ہیں، ارباب متفرقون، کیا یہ الگ الگ جدا جدا رب خیر بہتر ہے، ام، یا پھر اللہ الواحد القہار، یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ واحد اکیلا بھی ہے، ایک بھی ہے، القہار زبردست بھی ہے، غلبے والا بھی ہے۔
یعنی تم اتنے مختلف کے پاس جاتے ہو، کیا یہ سسٹم بہتر ہے یا اللہ الواحد القہار کے انسان صرف اور صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنا آپ کو جھکا دے؟ یہ بات زیادہ بہتر لگتی ہے۔ اور اس کی مختلف جگہوں پہ اگزامپلز ہیں کہ انسان یہ سوچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غالباً اس کی اگزامپل دی کہ ایک شخص کے پاس جو ہے اگر کوئی غلام ہو اور وہ غلام محنت کرے وغیرہ کرے اور پھر جو اس کو حاصل ہو وہ لا کے کسی اور کو دے دے، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے؟ آپ میں سے بھی آپ سوچ رہے ہیں، یعنی گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے، جابس پر بھی ایسا ہوتا ہے۔ آپ میں سے جنہوں نے اگر اس طرح کی کبھی جاب کی ہو کہ اگر آپ نے 2 لوگوں کو رپورٹ کرنا ہو، یعنی بندہ ایک ہے، اس نے 2 لوگوں کو رپورٹ کرنا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ پرسن اے کی ڈیمانڈ الگ ہوتی ہے، پرسن بی کی ڈیمانڈ الگ ہوتی ہے۔ پرسن اے کو خوش کرنے جاؤ تو پرسن بی ناراض ہوتا ہے، پرسن بی کو خوش کرنے جاؤ تو پرسن اے ناراض ہوتا ہے، اور یہ شخص بیچ میں پس جاتا ہے۔ گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہو بیچاری ہسبینڈ کو خوش کر رہی ہے، ہسبینڈ کی امی کو خوش کر رہی ہے، ہسبینڈ کے ابو کو خوش کر رہی ہے، کس کو خوش کر رہی ہے؟ بچوں کا خیال رکھ رہی ہے، وہ اس میں پس گئی۔ ہسبینڈ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کو خوش کروں، امی کو خوش کروں، بچوں کی طرف دیکھوں، کام کی طرف دیکھوں، وہ اس میں پس جاتا ہے۔ تو جب رپورٹنگ لائنز اتنی بڑھ جاتی ہیں تو انسان پریشان ہوتا ہے۔ اگر ایک ہو، بس ایک ہی شخص کو رپورٹ کرنا ہے، تو کتنا کلیئر معاملہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف سے مجھے ڈائریکشن آئے گی، میں نے وہ کرنا ہے، نہ ادھر سے کانفلکٹ کی بات ہے۔ تو ایک انسان، اس کے پاس مختلف رب ہوں، اس چیز کا الگ رب ہے، اس چیز کا الگ رب ہے، اس چیز کا الگ رب ہے، بارش کا الگ ہے، کھانے کا الگ ہے، جنگ کا الگ ہے، پیار کا الگ ہے، محبت کا الگ ہے، اولاد کا الگ ہے۔ اب وہ اپنی ہر سچویشن کے لیے اس کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ والی بات کس رب سے ماننی تھی، یہ والی بات کس رب سے ماننی تھی، اچھا اس رب کے لیے کیا نذرانہ اس کو بہتر لگتا ہے، اس رب کو کیا چیز پسند ہے۔ یہ آسان سسٹم ہے، اس کا تمہاری عقل میں زیادہ سینس بنتا ہے۔ اگر اس نے الگ تقاضا کیا اور اس نے الگ تقاضا کیا، ایک اگر اس نے کہہ دیا کہ بھائی تم نے جو ہے نا وہ گوشت نہیں کھانا، اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ تمہیں جو ہے نا وہ چیز ملے گی اس وقت جب تم گوشت کھاؤ گے، اب بندہ پریشان کہ میں کیا کروں۔ یہ تمہیں سسٹم کسی طرح بہتر لگتا ہے کہ اتنے متفرق الگ الگ رب ہو تمہارے، یا تمہیں یہ سسٹم بہتر لگتا ہے کہ تمہارا صرف اور صرف ایک ہے، صرف اور صرف ایک الہ، کہ تم نے جھکنا ہے صرف اور صرف ایک کے سامنے، سب سے جو ہے وہ بے نیاز ہو کے اپنے آپ کو صرف اور صرف ایک کے حکم کے سامنے تابع کر لینا ہے۔ یعنی اگر انسان واقعتاً کھلے دل سے، فطرت سلیمہ سے، عقل سلیم سے اگر سوال کرتا ہے تو اس سوال میں کوئی ایسا آپشن نہیں ہے کہ، یعنی کوئی ایسا ایلیمنٹ نہیں ہے جو اس چیز کی طرف انسان کو لے جائے کہ ہاں یہ جو متفرق جدا جدا خدا ہیں یہ شاید کوئی سسٹم بہتر ہو سکتا ہے، بلکہ انسان کی فطرت سلیمہ، اس کی عقل سلیم، اس کا یعنی اگر سچے دل سے اپنا آپ سے پوچھے تو اس کو یہی آواز آئے گی کہ یہ سسٹم بہتر ہے کہ ایک اللہ کے سامنے جو ہے میں جھکوں، ایک اللہ جو ہے میں اسی کو راضی کرنے کی فکر کروں، ایک میرا رب، ایک میرا اللہ جو مجھے کہہ رہا ہے میں اسی کو مانوں۔ تو وہ ان سے سوال کر رہے ہیں کہ تم خود بتاؤ کہ کون سا سسٹم بہتر ہے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام ان کا جو سسٹم ہے اس میں پرابلم بھی آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ ما تعبدون من دونہ، تم نہیں عبادت کرتے اس کو چھوڑ کر، یعنی اللہ کو چھوڑ کر، تم جس کی بھی عبادت کرتے ہو وہ کچھ اور نہیں ہے مگر کیا ہے، الا اسماء۔ اسماء کا ورڈ آپ نے سنا ہوا ہے، اسماء کس چیز کی جمع ہے؟ اسم کی جمع ہے، کہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو، جن کے سامنے تم جھک چکے ہو، وہ صرف اور صرف کیا ہے، اسماء، کچھ نام ہے، سمیتموہا، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ نے جو اسکائے کہا ہے، اسکائے وہ ہوتا ہے سماء، اور اس کی جمع ہوتی ہے سماوات، یہ ہے اسماء، اسم اس کی جمع اسماء، نام، ٹھیک ہے۔ نہیں تم عبادت کرتے اس کے علاوہ یا اس کو چھوڑ کے یا اس کے ساتھ، مگر کچھ نام ہے سمیتموہا جس کو تم نے نام دے دیا ہے، انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما انزل اللہ، نہیں نازل کیا اللہ نے، بہا اس کے بارے میں، من سلطان، ما انزل اللہ بہا، اصل میں اگر یعنی بات ہوتی تو ہوتی ما انزل اللہ بہا سلطانا، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں نازل کی اس بارے میں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا من سلطان، یعنی کوئی تصور بھی نہیں آنا چاہیے کہ اس حوالے سے کوئی تمہارے پاس کوئی دلیل ہے جو اللہ نے نازل کی، یعنی کوئی دلیل بھی اللہ کی طرف سے اس حوالے سے نہیں آئی ہے جس کی تم عبادت کر رہے ہو، یعنی جن بتوں کی، جن خداؤں کی، جن معبود کی جو ہے، معبودان باطلہ کی تم عبادت میں لگ گئے ہو، ان کے حوالے سے، ان کے ناموں کے حوالے سے، ان کی صفات کے حوالے سے اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، نہیں حکم مگر صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ امرا، اس نے تمہیں کیا حکم دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم نہیں عبادت کرو الا ایاہ، مگر صرف اور صرف اس کی۔ آپ نے جو ہے وہ توحید میں
جو کلمہ بھی ہے ہمارا لا الہ الا اللہ، اور اس اعتبار سے توحید میں جو بات ذکر کی جاتی ہے کہ توحید ثابت کرنے کے لیے یا توحید اسٹیبلش کرنے کے لیے دو پہلوؤں کو ضرور دیکھا جاتا ہے، ایک اثبات یعنی مثبت کا پہلو اور ایک نفی۔ یہ دونوں جب جمع ہوتے ہیں تو وہ توحید کامل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس کی اگزامپل دے رہا ہوں، امید ہے آپ نے یہ بات یا تو پہلے سنی ہوگی، اگر نہیں بھی سنی ہو تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی۔ اگر میں کہتا ہوں کہ کمرے میں ایک آدمی نہیں ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، کمرے میں ایک آدمی نہیں ہے، کیا یہ توحید کہہ سکتے ہیں؟ اس میں گمان کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا کمرے میں ایک آدمی نہیں ہے، ہو سکتا ہے دو آدمی ہو سکتا ہے نا، کہ میں کہہ رہا ہوں ایک آدمی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے دو آدمی ہو، ٹھیک ہے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ کمرے میں ایک آدمی ہے، کیا یہ توحید ہے؟ نہیں، یہ بھی توحید نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی گمان ہو سکتا ہے کہ چلو آدمی ایک ہے، ہو سکتا ہے ایک عورت بھی ہو سکتا ہے ایک بلی بھی ہو، ٹھیک ہے، اور بھی کچھ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایک آدمی ہے یہی گا۔ اگر میں کہتا ہوں کمرے میں کوئی آدمی نہیں ہے، یہ بھی توحید نہیں ہے، یہ محض نفی ہے، ٹھیک ہے، کمرے میں کوئی آدمی نہیں ہے۔ توحید کب ہوتی ہے؟ جب نفی بھی کی جائے اور اس بات بھی کی جائے، باقی سب کی نفی کر دی جائے گی اور ایک کا اس بات کیا جائے گا۔ اس کی یعنی جو بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اگر ایک شخص یہ بات کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے، اللہ ایک ہے، کیا یہ توحید ہے؟ وہ نفی نہیں کر رہا، بارک اللہ فیکم، وہ باقیوں کی نفی نہیں کر رہا۔ کہنا کیا پڑے گا؟ اللہ، یا تو ایسا ورڈ یوز کیا جائے جو کہ اس بات کو شامل کرتا ہو کہ دوسروں کی نفی ہو رہی ہے۔ مثلا اردو میں ہم کہتے ہیں اللہ اکیلا ہے، ٹھیک ہے، اکیلا میں دوسروں کی نفی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، میں کمرے میں اکیلا ہوں، اس سے میں دوسروں کی نفی کر رہا ہوں کہ صرف میں ہوں اور کوئی نہیں ہے۔ اگر میں کہتا ہوں میں کمرے میں ہوں، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ کمرے میں میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ ہاں، اس بات کا اس بات ہو رہا ہے کہ میں کمرے میں ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہو۔ لیکن جب اس طرح کہا کہ کمرے میں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تب جو ہے یہ توحید بنتی ہے۔ اللہ اکیلا ہے یا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو اس پہلو کو دیکھیں، اللہ تعبدو، تم نہیں عبادت کرو، الا ایاہ، سوائے اس کی، ٹھیک ہے، باقی سب کی نفی کر دی اور صرف عبادت کو اسٹیبلش کیا اللہ کے لیے۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے وہ قیم، سیدھا قائم دین، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت، اگین دیکھیں، لوگوں کی اکثریت لا یعلمون، علم نہیں رکھتی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس آیت کے حوالے سے ایک تھوڑی سی ایکسپلینیشن ہے، تھوڑی سی ڈسکشن ہے، میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ ہم اس کو ضرور کریں، اور اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ اس زمانے میں پہلے بھی رہا ہے اور اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فتنہ جو ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، لیکن دین کی ہی ایک انڈرسٹینڈنگ پیش کی جا رہی ہے اور اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ زور بھی لگایا جاتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ سوال بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ آپ نے سوچنا بھی ہے، تدبر بھی کرنا ہے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ ڈسکس بھی کریں گے۔ آپ نے یہ بات ان الحکم الا للہ سنی ہوگی، بہت سنی ہوگی، اور بالکل قرآن کی آیت ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہے کہ حکم صرف اور صرف اللہ کا ہونا چاہیے، اور اس کو جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے کہ توحید حاکمیت، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی حکومت نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے، وقت کی ضرورت کیا ہے کہ مسلمانوں کی حکومت ہو، مسلمانوں پر مسلمانوں کی حکومت ہو، مسلمانوں کا راج ہو، یہ جو ہے وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے اس کو کنسیڈر کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے اس کو کنسیڈر کرنا ہے۔ میرا جو سوال ہے کہ ان الحکم الا للہ، کہ توحید حاکمیت ہی، کہ ہم مسلمانوں کے اوپر مسلمان حکومت ہو، ایسی حکومت ہو جو مسلمانوں کے قواعد کے مطابق گورن کر رہی ہو، یہی وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اور اگر ایک انسان نے اس کے لیے کوشش نہ کی، اس حکومت کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے یا کسی طرح کے خلافت کے نظام کے لیے کوشش نہ کی، تو گویا اس نے اپنی زندگی ضائع کی، گویا اس نے دین کا حق ادا نہیں کیا، گویا وہ اللہ کی عبادت کو سمجھا ہی نہیں۔ یہ ایک نیریٹو ہے، آپ نے اس کے حوالے سے تھوڑا سا سوچنا ہے، انہی آیات کو، اس حوالے سے سوچنا ہے، انہی آیات کو کنسیڈر کرتے ہوئے کہ اس نیریٹو میں یا اس بات میں کتنی حقانیت ہے، کتنی سچ ہے کہ ایک انسان، ایک مسلمان، اگر وہ کسی طرح کی مسلمان حکومت کو چاہے ملک کے لیول پہ چاہے دنیا کے لیول پہ قائم کرنے کی کوشش میں نہیں لگا ہوا، تو گویا اس نے اپنی زندگی ضائع کی، گویا اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، گویا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو سمجھا ہی نہیں۔ آپ نے اس حوالے سے کچھ سوچنا بھی ہے، اگر چاہے تو کسی سے ڈسکس بھی کریں، اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔